حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک اپنے کلام کا اور اپنی آخری کتاب کا نام قرآن رکھا۔ قرآن کا لفظ قراءت سے ملا ہے اور قراءت کا معنی ہے پڑھ۔ اسی سے پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں۔ اس قراءت سے لفظ بنا ہے قرآن، جس کا عام طور پر معنی یہ کیا جاتا ہے کہ وہ کتاب کی جس کو بار بار پڑھا جائے۔ اللہ پاک نے اس کلام کا نام کیا رکھا؟ قرآن، جو بنا ہے قراءت سے، جس کا معنی ہے پڑھ۔ اب اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، مگر ایک بنیادی حکمت اور نقطۂ نظر یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ قرآن غیب تھا، اللہ کی بارگاہ میں تھا، ہمیں کچھ خبر۔ جبریل کو اللہ نے قرآن دیا، تب بھی قرآن غیب۔ جبریل خود بھی کیا ہے؟ بولیے، کسی نے جبریل کو نہیں دیکھا۔ تو قرآن اللہ پاک کی بارگاہ میں تھا تو بھی غیب تھا، جبریل کو ملا تو بھی غیب تھا۔ پھر وہ جبریل غار حرا میں لے کے آیا تو بھی غیب۔ کسی کو خبر نہیں کہ غار حرا میں کون آ رہا ہے اور کیا لا رہا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ کیا تھا؟ غیب تھا۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ جو قرآن غیب تھا ازل سے، غار حرا میں وہ قرآن اگر ظاہر ہوا تو حضور کی کس ادا سے ظاہر ہوا؟ حضور کی اللہ نے جبریل کو قرآن دیا، غیب تھا، ہمیں کچھ خبر نہ تھی۔ پھر وہ جبریل غار حرا میں لے کے آیا تو غیب ہے، ہمیں کچھ خبر۔ انسانیت کو یا اس عالم شہود کو یا اس عالم ظاہر کو قرآن کا پتہ اس وقت چلا کہ جب قرآن کو پہلی بار مصطفیٰ نے زبان سے پڑھا۔ تو مصطفیٰ نے پڑھا، جبریل نے نہیں، تو خود غیب ہے۔ مصطفیٰ نے جب پڑھا تو یہ عالم غیب سے عالم ظاہر، بولیے عالم ظاہر میں آ گیا۔ اب پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے۔ تو قرآن کا ظاہر ہونا یہ صرف حضور کے پڑھنے کے صدقے سے، حضور کے پڑھنے کے صدقے میں ہے۔ جبریل نے کہا کہ پڑھو، حضور نے وہ کلمات پڑھے۔ پہلی بار جب مصطفیٰ نے قرآن کی آیات کو پڑھا تو اب قرآن عالم غیب سے نکل کر عالم ظاہر میں آ گیا، اور پھر قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کو پتہ چل گیا کہ یہ قرآن ہے۔ تو جو بات میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کو ظہور ملا، قرآن کو ظہور ملا اور شہود ملا، اور قرآن عالم انسانیت میں آیا ہے تو صرف حضور کے پڑھنے کے صدقے میں آیا۔ اور پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ جب انسان آواز نکالتا ہے، یہ اصل میں سانس ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ سانس جو اندر سے نکلتی ہے، اس سانس کو پھر بندہ زبان کے ذریعے کس میں ڈالتا ہے؟ بولیے آواز۔ اب سانس مصطفیٰ کی، تھوڑا سا غور کریں، سانس مصطفیٰ کو کچھ خبر نہیں کہ قرآن کیا، خدا کی غیب، قرآن کی غیب، سارا دین غیب۔ سانس مصطفیٰ کی ہے اور پھر زبان مصطفیٰ کی ہے تو پھر وہ آواز بنی، اور اس وہ آواز جو ہے وہ قرآن کی آیات میں ڈھلی۔ کس کی آواز؟ ہم اپنی آواز کو کسی بھی جملے میں ڈال سکتے ہیں، کسی کی زبان میں ڈال سکتے ہیں۔ آواز پہ اسی آواز کو استعمال کر کے اردو بول لیں، عربی بول لیں، انگریزی بول لیں، شور ڈال لیں، تیر سے جو مرضی کر لیں، استعمال تو ہم نہیں کرنا ہے۔
تو مصطفیٰ نے اپنی آواز کو جب پہلی بار استعمال کیا تو قرآن کس کے صدقے میں ظاہر ہوا؟ حضور کی پڑھنے بڑی بولی پڑھنے کے لکھنے نہیں، حضور نے لکھا تو ہے، حضور نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا، تو قرآن ظاہر ہوا حضور کی پڑھنے سے پڑھنے کے صدقے میں۔ تو پڑھنا مولا کو اتنا اچھا لگا، آخر وہ پڑھنا کسی اور کا تو نہیں تھا، اللہ کی یاد کا پڑھنا، محبوب کا پڑھنا تھا، تو وہ پڑھنا خدا کو اتنا اچھا لگا کہ مولا نے اس کلام کا نام رکھ دیا کہ جس کلام کو بار بار پڑھا جائے۔ مولا فرماتا ہے مجھے وہ یار کا پڑھنا بڑا اچھا لگتا ہے، تو پھر آؤ میری یار کی سنت کو تازہ کرتے جاؤ اور بار بار اس قرآن کو پڑھتے چلے جاؤ۔ اللہ بعد میں حضور کی اس ادا کے صدقے میں اس پورے قرآن کا نام قرآن رکھ دیا کہ وہ کتاب کی جس کو بار بار پڑھا جائے۔ اب بڑی سنگین سی بات ہے کہ پہلی بات پڑھا ہے حضور نے، اب اس کا پڑھنا حضور کے پڑھنے سے ملے گا، جس کا پڑھنا حضور کے پڑھنے سے ملے گا، اس کے سینے پہ قرآن، اس کے سینے میں قرآن کے معانی آئیں گے، اور اسی کا پڑھنا حضور کے پڑھنے سے ملے گا کہ جس کا سینہ حضور سے ملے گا، جس کے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہوگا، محبت ہوگی، چاہت ہوگی، اور جو حضور کے عشق میں ڈوبے گا تو پھر اس کا پڑھنا حضور کے پڑھنے سے مل جائے گا، پھر اس کا سینہ نور قرآن سے منور ہو کے چلا جائے گا۔ اس لیے بزرگان دین نے اس قرآن کو لکھا کم ہے اور پڑھا زیادہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ امام اعظم ایک مہینے میں 61 بار، کرے ہم 61 بار پڑھ نہیں سکتے نا، تو امام اعظم کی اس ادا کو یاد کر لیا جائے، محبت سے کہ امام تجھے سلام ہے، تو ہم تو نکمے ہیں، ناکارہ ہیں، غافل ہیں، سست ہیں، مگر ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ تو ہمارا امام، اور تو نے اس کلام کو ایک مہینے میں 61 بار پڑھا ہے، اگر بزرگوں نے پڑھا ہے۔ اس کو پڑھنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن ظاہر ہوا ہے تو حضور کے پڑھنے کے پڑھنے سے ظاہر ہوگا۔ اس لیے قیامت کے دن بھی مولا حافظ قرآن سے کہے گا، حافظ کہ یہاں سے پڑھنا شروع کر، یہاں سے پڑھنا شروع کر۔ حالانکہ وہ حشر کا دن کسی عمل کا دن نہیں ہے، کسی عمل کا دن نہیں ہے، مگر حافظ قرآن سے مولا کہے گا کہ یہاں سے پڑھنا اور جنت کی طرف قدم اٹھاتا چلا جائے، جہاں پر ناز آئے گا جنت میں وہی جنت میں تیرا مقام ہے۔ اس لیے اس قرآن کو حضور کی محبت میں ڈوب کر پڑھنا چاہیے اور سنت مصطفیٰ سنت میں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام کی فیضان سے